السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ڈرامہ کور کریں گے جس کا نام ہے کنگ لیئر، جو کہ شیکسپیئر کا ایک بہت ہی فیمس ٹریجڈی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کریکٹرز پہ اور سمری پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انالیسس پہ آ جائیں گے۔ یہ جو میں نے اسکیچ بنائی ہے پین اور پیپر پہ، یہ کنگ لیئر کی جو سب سے اوپر نام ہے، یہ اس کا ٹریجک ہیرو ہے، جو کہ پوری کہانی اس کے ارد گرد گھومتی ہے پورے پلے میں۔ اس کے بعد کنگ لیئر کے 3 ڈاٹرز ہے، ایک کا نام گوندرل ہے، دوسرے کا نام ریگن ہے اور تیسری کارڈیلیا ہے، اور اس کی پھر شادیاں ہو جاتی ہے۔ تو گوندرل کا جو ہسبینڈ ہے وہ البینی ہوتا ہے، ڈیوک آف البینی۔ ریگن کا کون وال ہوتا ہے، اور کارڈیلیا کا سٹارٹ میں ہی فرسٹ سین میں ہی شادی ہو جاتی ہے کنگ آف فرانس سے، تو اس کو ہم فرانس کے نام سے جانتے ہیں۔ فرانس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے، ڈیوک آف برگنڈی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ کارڈیلیا سے ہی شادی کرنے آیا تھا، لیکن کہانی اس طرح مڑی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا پھر، تو وہ فرانس کا ہی شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک پھول ہے اس کہانی میں، جو کہ اس کورٹ میں رہتا ہے بادشاہ کے ساتھ، جوکر ٹائپ کا انسان ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 2 لوئل فرینڈز ہے، آلز ہے۔ ایک کا نام آل آف کینٹ ہے اور دوسرے کا نام آل آف گلوسٹا ہے۔ اچھا، اور پھر آل آف گلوسٹا کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ایڈگر ہے جو بعد میں پور ٹام بھی بن جاتا ہے، جو اس کا حلال بیٹا ہے، لیجیٹیمیٹ سن ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا نام ایڈمنڈ ہے، جو کہ لیجیٹیمیٹ ہے، کہ فیئر سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، تو کہانی کچھ اس طرح ہے، سمری اس کی کہ کین لیئر نے ایک پروگرام میں بہت سارے لوگ بلایا ہوتے ہیں، جس میں اس کے لوئل فرینڈز ہے، ڈاٹرز ہے، اس کے ہسبینڈز ہے، اور کورڈیلیا کے لیے اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے لیے 2 رشتے آئے ہوتے ہیں، ایک کنگ آف فرانس ہے اور ایک ڈیوک آف برگانڈی ہے۔ تو ان سب کے سامنے کنگ لیئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اپنی بادشاہت جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں پہ، اور وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ جو بیٹی زیادہ تعریف کرے گی اسے زیادہ حصہ ملے گا، جو کم کرے گی وہ اسے کم ملے گا۔ تو گوندرل اس کی بڑی بیٹی اور ریگن اس کی دوسری بیٹی، وہ بہت مکن لگا دیتی ہے اپنے فادر کو، اور اس کو جائیداد کا حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن جب کورڈیلیا کی باری آ جاتی ہے تو کورڈیلیا کہتی ہے کہ نو لیس نو مور، مطلب میں نہ زیادہ کرتی ہوں اس سے جس طرح اپنی بیٹی اپنے فادر سے کرتی ہے، اور نہ اس سے کم کرتی ہوں۔ تو یہ بات بادشاہ کو بری لگتی ہے اور وہ اسے دستبردار کرتا ہے، نکال دیتا ہے، اور ڈوری بھی نہیں دیتا جائیداد یا جہیز۔ لیکن اس میں ڈیوک آف برگنڈی جو ہے وہ اسے پھر ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ اسے ڈوری نہیں ملتی، شادی کے لیے وہ رضا نہیں ہوتا، اور کنگ آف فرانس جو ہے وہ اس کے ساتھ کڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کے اگر ڈوری ملے یا نہ ملے میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، تو وہ اس کو لے جاتا ہے۔ تب جو ہے آل آف کینٹ یا آل آف گلوکاسٹا جو اس کے 2 فرینڈ ہیں، وہ اسے منع کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، لیکن آل آف کینٹ کو بھی وہ اپنے کورٹ سے نکال دیتا ہے کہ آپ ناسمجھ ہے، میں زیادہ سمجھتا ہوں، تو مجھے جو اچھا لگے گا وہی کروں گا۔ آل آف کینٹ جو ہے وہ ایک وفادار دوست ہوتا ہے، بادشاہ کو نہیں چھوڑتا، ڈسگائز کرتا ہے اپنے آپ کو، چہرہ بدل کے اس کے بعد اس کی پھر سروس میں آ جاتا ہے۔ اور کنگ لیئر جب حکومت تقسیم کر لیتا ہے گونرل اور ریگن پہ، تو وہ یہ اعلان کر لیتا ہے کہ میرے پاس 100 نائٹس ہوں گے، سپہ سالار ہوں گے، تاکہ مجھے یہ فیل ہو کہ میں بادشاہ ہوں، یا بادشاہ کبھی ہوا کرتا تھا، تو کبھی ایک بیٹی کے ساتھ رہوں گا، کبھی دوسرے کے ساتھ۔ آل آف کین جو ہے آل آف گلوکاسٹا جو ہے آن دا ادر ہینڈ، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایڈگر جو کہ بعد میں پور ٹام بن جاتا ہے، لیجیٹیمیٹ بیٹا ہے اس کا، حلال ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایڈمنڈ ہے جو کہ ایک ویلن ہے، لیجیٹیمیٹ سن ہے۔ یہ ایڈمنڈ جو ہے یہ سوشلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹلی، وہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ یو آر لیجیٹیمیٹ، اور آپ گلوکاسٹا کے اپنے بیٹے نہیں ہو، تو اس لیے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اپنے فادر کو، گلوکاسٹا کو، اس کے کان بھرا دیتا ہے ایڈگر کے خلاف، اس کا جو اپنا لیجیٹیمیٹ سن ہے، کہ وہ آپ کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ تو اس لیے آل آف گلوکاسٹا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، لیجیٹیمیٹ سن کو، ایڈگر کو نکال دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ پور ٹام کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تب جو ہے گانرل اور ریگن، گانرل کے گھر جب کنگ لیئر چلا جاتا ہے اپنے نائٹس کو لے کے، تو گانرل کو کچھ ہی وقت بعد یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ ہے، اور اس لیے وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اس نائٹس کو کم کر دے، اور یہ زیادہ ہے، اس ڈسرسپیکٹ کے طریقے سے اسے کہہ دیتی ہے۔ کنگ لیئر کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو یہ بات بری لگتی ہے، اور وہ چلا جاتا ہے ریگن کے پاس کہ میں ادھر رہوں گا۔ ریگن اسے پھر کہتی ہے کہ گانرل نے آپ کو 50 کا کہا ہے، آپ کو تو اس سے بھی کم رکھنے چاہیے،
اور آپ 25 یا 20 کر دے تو وہ اس سے بھی اور غصہ ہو جاتا ہے۔ گانرل اور ریگن جو ہے وہ دونوں مل کے، اور ڈیوک آف کارن وال جو کہ ریگن کا ہسبینڈ ہے، یہ تینوں نیگیٹو کریکٹرز ہے۔ تو اس وقت پھر ایڈمنڈ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ آل آف گلوکاسٹا جو ہے وہ بھی کنگ لیئر کا سائڈ لیتا ہے، اور ایڈگر تو ویسے بھی ایڈگر کو گلوکاسٹا نے سینٹینس ڈیتھ کا ایک کہا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ماریں گے کیونکہ وہ ایک جائز اولاد ہے میرا، لیکن وہ مجھے مارنے کی پلاننگ بنا رہا ہے۔ تو وہ تو چلا گیا ہوتا ہے ایڈگر۔ آل آف گلوکاسٹا جو ہے اس کو بھی دستبردار کیا جاتا ہے۔ یہاں سے کنگ لیئر کو نکالنا ادھر سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی بیٹیاں اسے نکال دیتی ہے، اور جو آل آف گلوکاسٹا کی جگہ ہے، جو سیٹ ہے، وہ گونرل اور ریگن جو ہے وہ ایڈمنڈ کو سونپ دیتی ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ بیٹھیں گے، اور دونوں کا افیئر بھی چلتا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایڈمنڈ کے ساتھ۔ ڈیوک آف البینی ایک پازیٹیو کریکٹر ہے۔ کارن وال اس وقت مر جاتا ہے، اور بعد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فول جو تھا وہ ایک کورٹ میں اس کا ہوتا تھا بادشاہ کا، وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آل آف کینٹ جو ہے کسی دوسری شکل میں اس کی ہیلپ کر لیتا ہے، اس کے لوئلز ہیں بہت زیادہ۔ آل آف گلوکاسٹا جو ہے اس کے آنکھ ہی نکال دیتے ہیں گونرل، ریگن اور کارن وال۔ تو جب کارن وال نہیں مرا تھا تب اس کے آنکھیں نکال دیے گئے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی دستبردار کیا ہوتا ہے۔ اسی وقت پہ ایڈگر جو اس کا بیٹا ہے، جو پور ٹام کی شکل میں چلتا پھرتا ہے، وہ اپنے فادر کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے۔ اور ریگن کا جب ہسبینڈ ڈیوک آف کارنوال مر جاتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ وہ ایڈمنڈ کے ساتھ شادی کر لے گی، کیونکہ وہ ایک بڑے سیٹ پر بھی ہے اور ہینڈسم بھی ہے، اس کو پسند ہے۔ تب جا کر یہ بات گونرل کو پتہ چل جاتی ہے، اور اسی وقت پہ جب کنگ لیئر کو باہر نکال دیا جاتا ہے، سٹورم ہوتا ہے، فلڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ افراتفری اور ہوائیں، اور وہ رونے بھی لگتا ہے، میڈ ہو جاتا ہے غصے سے۔ تو کنگ آف فرانس کو اور کورڈیلیا کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ پھر لڑائی کے لیے، ادھر وار کے لیے، ان دو بہنوں سے اور ایڈمنڈ سے بدلہ لینے کے لیے ادھر آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو سچویشن کا پتہ چل گیا ہوتا ہے۔ تب ایڈمنڈ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے پورے حکومت کو کہا کہ لڑائی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو چوکنا رہنا ہے ہمیں۔ لڑائی اس طرح تھی کہ ان دونوں کے درمیان سٹارٹ ہو گئی، اور جب گونرل کو پتہ چلا کہ ریگن جو ہے اس کا ہسبینڈ مر گیا ہے، وہ ایڈمنڈ کے ساتھ شادی کرے گی، تو اس نے اس کو زہر دے کے مار دیا۔ اور ایڈمنڈ کا سامنا اس لڑائی میں ایڈگر کے ساتھ، جو کہ اس کا لیجیٹیمیٹ اس کا اسٹیپ برادر ہے، لیجیٹیمیٹ سن تھا آل آف گلوکاسٹا کا، تو اس کا سامنا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ایڈمنڈ کو مارنے لگتا ہے تو ایڈمنڈ اسے کہتا ہے کہ لڑائی میں ہم نے کنگ لیئر کو اور کورڈیلیا کو پکڑا ہوا ہے، اور اب ایک کیپٹن میں بیچ چکا ہوں ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ ایڈگر اسے مار دیتا ہے۔ گونرل کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے، اس کی بڑی بیٹی کو، کنگ لیئر کی بڑی بیٹی کو، تو وہ بھی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے آپ کو مار دیتی ہے۔ ادھر اس کا ہسبینڈ ڈیوک آف البینی جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب یہ ایڈگر اور کینٹ اور گلوکاسٹا کو جب پتہ چل جاتا ہے، اور کنگ لیئر کے پاس جب وہ پہنچ جاتے ہیں، تو ان سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کیپٹن کو کنگ لیئر نے مار ڈالا ہے، لیکن اس کیپٹن نے کورڈیلیا کو مار دیا ہوتا ہے، اور کنگ لیئر کی گود میں اس کا سر ہوتا ہے کورڈیلیا کا، اور وہ چیختا چلاتا ہوا یہ کہتا ہے کہ نیور نیور نیور۔ تو وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اس کو پھر احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی ایک اچھی بیٹی کو کھویا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو تھی، میرے بارے میں میرے مال و جائیداد کی نہیں بلکہ میری محبت کی پیاسی تھی۔ تو کریکٹرز جو ہے وہ کینٹ بھی مر جاتا ہے اس وقت، ایڈگر رہ جاتا ہے، اور ڈیوک آف البینی وغیرہ اس میں رہ جاتے ہیں۔ باقی جتنے بھی کریکٹرز ہیں، کنگ آف فرانس تو ہوتا نہیں ہے، اس کے 2 ڈاٹرز تھے وہ بھی مر گئے، ایڈمنڈ بھی مر گیا، اور کنگ بھی مر گیا، اور اس کی بیٹی کورڈیلیا ہے وہ بھی مر گئی۔ تو کہانی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ٹریجڈی تھی اس لیے۔ اب اگر کی فیکٹس پہ آ جائے پلے کے، تو اس کا نام، پورا نام دی ٹریجڈی آف کنگ لیئر ہے۔ 1605 میں یہ لکھی گئی تھی، اور 1608 میں فرسٹ ٹائم ایز اے ٹریجڈی آف کنگ لیئر پبلش ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1623 میں دوبارہ سے فرسٹ فولیو میں پبلش ہوئی تھی۔ فرسٹ فولیو شیکسپیئر کے جتنے بھی ٹریجڈیز ہے، کامیڈیز ہے یا پھر ہسٹریز ہے، اس میں جتنے بھی ورکس تھے وہ سارے ایک ساتھ پبلش ہوئے تھے۔
اس کے علاوہ نیگیٹو کریکٹر اس میں ریگن ہے، گونڈرل اور ایڈمنڈ ہے، اور پازیٹیو کریکٹر کورڈیلیا ہے، کنگ لیئر ہے، کنگ فرانس ہے، اس طرح بہت سارے۔ اس پلے میں 5 ایکٹس ہے۔ اس پلے کے اگر ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پہ بات کی جائے تو ایک ورک تھا ریفل ہولنشیٹس کا، سیکنڈ ایڈیشن اس نے جب ہسٹری کا لکھا تھا، کرونیکلز آف انگلینڈ اسکاٹ لینڈ اینڈ آئرلینڈ 1587 میں یہ لکھا تھا۔ تو اس نے یہ کنگ لیئر کو مینشن کیا تھا، اور انہوں نے یہ چیز جوفری آف مونمیتھ کا ایک ورک تھا جو کہ 12 سینچری 1100 کے بعد لکھی گئی تھی، اس سے یہ چیز لی تھی۔ اس کے علاوہ کورڈیلیا کا جو کریکٹر ہے وہ ایک فیری ٹیل بھی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی کسی حد سے یہ ایک میتھ کی طرح چلتا رہا ہے کہ ایک بادشاہ کی 3 بیٹی تھی اور ان سے یہ محبت کے بارے میں پوچھا۔ آپ لوگوں نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا یہ چیز۔ ایڈمنڈ اسپینسر کا ایک ورک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دا فیری کوئین، اس میں بھی کورڈیلیا کا ایک کریکٹر ہے جو کہ بعد میں اسے ہینگ کیا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے۔ فلپ سیڈنی کا، سر فلپ سیڈنی ایک فیمس رائٹر ہے، سونیٹیئر ہے رینیساں ایج کا، انہوں نے ایک فیمس ورک لکھا ہے ارکیڈیا۔ تو ارکیڈیا میں بھی اس کریکٹر کو، کورڈیلیا کے کریکٹر کو مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے، کنگ جیمز جو الزبتھ کے بعد آیا تھا، جیمز دا فرسٹ، وہ اسکاٹ لینڈ میں پہلے بادشاہ تھا، اس کا کزن تھا۔ تو وہ ہمیشہ اس چیز کو ڈسکس کرتا تھا کہ ہمارے درمیان ڈس یونین ہے، ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم گریٹ برٹن کا نام بھی مینشن کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز کو اکٹھا کیا جائے، اس کو وہ ایکسیشن کے نام سے جانتے تھے، یا اس کو ایکسیشن کا حوالہ دیتے تھے۔ تو کنگ لیئر نے وہ کہتا ہے کہ انگلینڈ کو، اسکاٹ لینڈ کو اور ویلز کو 3 بیٹیوں پہ تقسیم کیا تھا، اس لیے ہمیں ایک ساتھ پھر ملنا چاہیے۔ یہ تھی اس کی ہسٹوریکل کنٹیکسٹ۔ اس پلے کو 2-3 طریقوں سے ایکسٹرا کریڈٹ بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلا جو کریڈٹ ہے وہ پور ٹام کے حوالے سے ملتا ہے۔ پور ٹام جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ایڈگر نے بعد میں اپنے آپ سے پور ٹام بنایا تھا۔ اس زمانے میں بیڈلام بیگر کو بھی پور ٹام کہا جاتا تھا۔ بیڈلام بیگر ایک ٹائپ آف کنسیپٹ تھا اس زمانے میں، جو ایک ویگابونڈ کا مطلب ایک ایسا انسان جو رولز کو فالو نہ کرتا ہو، میڈ مین وغیرہ، جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس کو ڈینجرس قرار دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے وہ شکل اپنائی تھی، اور تب اس زمانے میں ایک مینٹل انسٹیٹیوشن بھی تھا لندن میں، یہ پور ٹام کے نام سے یا بیڈلام بیگر کے نام سے۔ اچھا، دوسرا جو کریڈٹ ملتا ہے وہ 2 ورژنس کے حوالے سے ملتا ہے۔ ہسٹری آف کنگ لیئر جو ہے وہ 1608 میں، جس طرح میں نے پہلے کہا، کی فیکٹس میں تب پبلش ہوئی تھی، اور فرسٹ فولیو جو ہے آپ لوگ ضرور سرچ کریں اس کو، یہ ایک فیمس ورک ہے۔ شیکسپیئر کے جتنے بھی ورکس ہیں وہ 1623 میں اس کے مرنے کے بعد پبلش ہوئی تھی، ہسٹریز وغیرہ، لیکن کریٹکس جو ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ کو ہی پریفر کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو اٹھا کے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تھرڈ جو ایکسٹرا کریڈٹ اس کو ملتا ہے وہ پور فول اور کورڈیلیا کی وجہ سے ملتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے، اچھے لکھائی سے کام لے کے دونوں کو، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کی ہے کہ یہ جو فول تھا، یہ جب ہوتا تھا اسٹیج پہ تو کورڈیلیا نہیں ہوتی تھی، اور کورڈیلیا جب ہوتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا، اور کنفیوز بھی ہوتے ہیں لوگ اس سے۔ جب بعد میں کنگ لیئر کہتا ہے کہ اینڈ مائی پور فول از ہینگڈ، اس کو مار دیا گیا ہے، تو جب وہ رونے لگا تھا اور پاگلوں کی طرح بیہیو کرنے لگا تھا۔ اب ادھر بھی کنفیوز کرتے ہیں، لیکن جب یہ اسٹیج پہ پرفارم ہوتی ہے تو وہ الگ الگ کریکٹرز میں آ جاتے ہیں۔ تب جب یہ پرفارم ہوتی تھی، شیکسپیئر جب اسے پرفارم کرتا تھا اسٹیج پہ، تو وہ دونوں کو مکسچر بنا کے ایک ہی کریکٹر سے، کبھی ایک آتا تھا اسٹیج پہ، کبھی دوسرا، دونوں کو ایک ساتھ ملا کے پرفارم کرتا تھا۔ اب لاسٹ میں ہم تھیمز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو تھیمز ہے وہ فادر چلڈرن اینڈ سبلنگز ہے، یا پھر میرے خیال سے اس کو کیئر فار ریلیشنز کا نام بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بعض لوگوں میں کیئر ہوتا ہے رشتوں کے لیے، بعض لوگوں میں نہیں ہوتا۔ تو ادھر تو صرف یہ مینشن کیا گیا ہے کہ والدین جس طرح پیرنٹس کیا کرتے ہیں، چلڈرن کیا کرتے ہیں، یا اس کے آف اسپرنگ یا سبلنگس کیا کرتے ہیں۔ پیرنٹل ڈیووشن تھا کورڈیلیا میں، آپ لوگوں نے کہانی کو سن کے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کورڈیلیا کو نکال دیا گیا تھا لات مار کے، اس کے ڈوری وغیرہ بھی اسے نہیں ملی تھی جتنا اس کا جہیز تھا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ اس کے فادر کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو وہ واپس آ گئی اپنے بہنوں سے لڑنے۔ اس کی جو 2 بہنیں تھیں وہ اس میں ویلنس کا رول پلے کر رہے تھے، اور وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اپنے فادر کے خلاف جاتے تھے، اس کو بے عزت کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے اس کے۔
اس کے علاوہ ان دونوں میں ایک لسٹ بھی تھا ایڈمنڈ کے لیے. تو ریگن کا شوہر مر گیا تھا، وہ ایڈمنڈ سے شادی اس کی جائز تھی، لیکن گونرل جو تھی وہ رشتے کی کوئی خیال نہیں کرتی تھی کہ اس کی بہن کی شادی اس سے ہو جائے. وہ لسٹ میں پاگل ہو گئی تھی، اور اس لیے بعد میں کنگ لیئر نے اس کو نام بھی دیا تھا ٹائیگرز ناٹ ڈاٹرز ہی، کہ یہ جانور ہے، بیٹیاں ہے ہی نہیں. لوکاسٹا جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایلیجیٹیمیٹ سن کی بات مان لیتا ہے. اس کا ایلیجیٹیمیٹ جو سن ہے اس کو کوئی کیئر نہیں ہوتا ریلیشن کا. ایڈمنڈ کو ہوتا ہے، تو ایڈگر کو ہوتا ہے، ایڈمنڈ کو نہیں ہوتا، جو کہ ایڈمنڈ جو ہے وہ ایلیجیٹیمیٹ ہے. اب اگر دیکھیں تو ادھر یہ چیز بھی پروف ہونے لگتی ہے کہ سوشل جو رشتہ ہوتا ہے وہ بایولوجیکل رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے. انسانیت جو ہے بایولوجیکل رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے. ایڈمنڈ جو ہے وہ سوشلی یہ فیل کرتا تھا کہ میں ایلیجیٹیمیٹ ہوں، میں اس کا حرامی بیٹا ہوں، اپنا نہیں ہوں، لیکن بایولوجیکلی وہ اس کا اپنا بیٹا تھا. لیکن دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس اور ڈزنٹ میٹر کہ اگر آپ کسی کے بایولوجیکل رشتہ دار ہے یا نہیں، اگر آپ میں اس کے لیے کیئر نہیں ہے اس رشتے کے لیے تو وہ رشتہ پھر آگے نہیں چلتا. دوسرا جو تھیم ہے وہ اتھارٹی اینڈ آرڈر ہے. تو لیئر کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی اور وہ اپنے سبلنگس کو کمانڈ دیتا تھا، اس کو آرڈر دیتا تھا. لوکاسٹا کو اگر دیکھا جائے اور کینٹ کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو یا اپنے چھوٹوں کو آرڈرز دیتے تھے. کنگ لیئر بھی ان دونوں کو دیتا تھا آرڈرز، لیکن بعد میں جو ہے وہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور بعد میں وہ کیا کر لیتے ہیں، انووک کرتے ہیں نیچرل ڈیوائن آرڈرز کو. جس طرح کنگ لیئر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ او ہیونز اف یو ڈو لو آل مین سینڈ ڈاؤن اینڈ ٹیک مائی پارٹ، کسی کو بھیجو کیونکہ وہ تکلیف میں تھا. تو ادھر بھی وہ اتھارٹی کو آسمان اور ہیونز اور گاڈ کو سمجھتا تھا کہ وہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہے، اس کے پاس بہت پاور ہے. تو دوسرا جو تھیم ہے وہ اتھارٹی اینڈ آرڈر ہے. تیسرا جو تھیم ہے وہ ڈس انٹیگریشن، کیوس اور نتھنگنس ہے. ڈس انٹیگریشن سے مراد کمزور ہونا ہے. کنگ لیئر جو تھا وہ اور کینٹ اس کو جب نکالا گیا وہ بھی کمزور ہو گیا تھا. گلوکوسٹا کو بہت کمزور کیا گیا تھا اپنے بیٹوں کی وجہ سے، اور کیوس افراتفری ہوئی تھی. تو کنگ جو تھا اس کی جو ویکنس تھی اور کینٹ کی ویکنس تھی اور کورڈیلیا کی کمزوری، یہ تینوں اس میں مینشن کیے گئے ہیں. یہ جو کمزوریاں ہے یہ کیوس، افراتفری اور نتھنگنس میں پھر چلی جاتی ہے. پہلے جو اس سے افراتفری شروع ہو جاتی ہے، پھر اس سے کچھ بھی نہیں رہتا. دونوں کی افراتفری کے بعد یا تینوں کی افراتفری کے بعد کچھ نہیں رہتا تینوں کے ساتھ. کورڈیلیا تو پھر چلی جاتی ہے کنگ کے ساتھ، لیکن اس کا جو والد تھا، فادر تھا، اس کی بہنیں تھی، وہ اسے کھو لیتی ہے کچھ ہی وجوہات سے. اور اس میں کورڈیلیا جو ہے ایک ورڈ مینشن کرتی ہے نتھنگ، نو لیس نو مور. تو یہ ورڈ جو ہے یہ بھی نتھنگنیس اس سے لیا گیا ہے، اور یہ پورے پلے میں بہت سارے کریکٹرز اس کو بار بار بولتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس لیے بھی نتھنگنیس اس کا ایک تھیم ہے. اور بعد میں ویلنز جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور ہیروز کو یہ جو ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ایڈگر کا بھی فادر جو ہے گلوکاسٹا وہ مر جاتا ہے. تو اس لیے بھی کیوس ہے اور نتھنگنیس، ہیرو کے ساتھ کچھ نہیں رہتا، اور ویلن جو ہے وہ بھی مر جاتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک تھیم ہے. اولڈ ایج جو ہے یہ اس کا ایک مین تھیم ہے. کنگ لیئر جو ہے وہ اپنے آپ کو جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو فری کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو تقسیم کرے. تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا اس میں اولڈ ایج کے بارے میں. دوسرا یہ کہ کنگ لیئر کے جو بیٹیاں ہے ریگن اور گونرل، وہ اس کو ریگن ایک دفعہ اس کو موک کرتی ہے کہ او سر یو آر اولڈ، یو شوڈ بی رولڈ اینڈ لیڈ بیٹر دین یو. آپ کو خود رولڈ ہونا چاہیے، کوئی آپ کو رول کرے اور کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھائے جو آپ سے بہتر ہو، کیونکہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو. تو وہ اس کے ساتھ ربش اور ڈسرسپیکٹ طریقے سے بات کرتی ہے. یہ بھی اولڈ ایج کا ایک تقاضا ہے. پانچواں جو تھیم ہے وہ فولنگ اینڈ میڈنس ہے. تو پہلے جو ہے بادشاہ فول بن گیا تھا، اور بعد میں میڈس کی طرف وہ چلا گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے مس جج کیا تھا اپنے بیٹیوں کو، اور گلوکاسٹا نے بھی اپنے بیٹوں کو مس جج کیا تھا. چھٹا جو تھیم ہے وہ بلائنڈنیس اینڈ انسائٹ ہے. تو کنگ جو ہے اور گلوکاسٹا جو ہے وہ اندھے ہوتے ہیں اور مس جج کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اور کورنوال اور ریگن جو ہے وہ گلوکاسٹا کو اس کے آنکھ ہی نکال دیتا ہے، اس کو
اندھا کر دیتا ہے، اس لیے بھی اس کو بلائنڈنس کا تھیم کا نام دیا گیا ہے۔ اور بعد میں اگر دیکھیں تو گلوکاسٹا کا جو اپنا لیجیٹیمیٹ سن ہے ایڈگر، وہ پور ٹام کی شکل میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اس کو انسائڈ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ایک آئرنی ہے اس پہ کہ جب اس کی آنکھیں نکھارے گئی اس کے بعد اس کی نظر آ گئی۔ تو یہ جو تھے یہ 6 ہمارے پاس فیمس تھیمز ہے اس پلے میں۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔